اس کو ڈیلیور کروایا، اس میں کسی قوم کی طرف اشارہ نہیں۔ ہندوستان، ہندو لوگوں کی سرزمین، ازبکستان، ازبک لوگوں کی زمین، تاجکستان، تاجک لوگوں کی زمین، افغانستان، افغان لوگوں کی سرزمین، کرغیزستان، کرغیز قوم کی سرزمین، لیکن اس کو مشابہت ہے مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ، طیبہ پاک، مدینہ پاک شہر۔ تو اس پاکستان کا نام بھی مدینہ طیبہ سے جڑتا ہے، یا مدینہ منورہ کہتے ہیں، روشن منور شہر، مدینہ طیبہ، پاکیزہ شہر۔ تو تقریباً وہی نام اس کا بھی رکھا گیا، پاک سرزمین، پاک زمین۔ تو زمین تو پاک ہی ہوتی ہے، اس پر رہنے والے اسے گندہ بھی کرتے ہیں اور پاک بھی رکھتے ہیں۔ 14 اگست آتا ہے تو جی چاہتا ہے کچھ باتیں اپنی قوم کے ساتھ شیئر کروں۔ پھر اس میں ایک اور جو میرے رب کا تخلیقی فیصلہ تھا کہ اسے 27 رمضان المبارک شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا۔ رمضان میں اس کو وجود ملا، رمضان میں شب قدر 27 میں اس کو وجود ملا، پھر اس کا نام اتنا خوبصورت رکھا گیا، پھر اسے کلمے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، پھر اس میں چاروں موسم رکھے، پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، دریا بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، خزاں بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، زرعی زمین لاکھوں کروڑوں ایکڑ ہے، میٹھا پانی ہے، کڑوا پانی ہے، سمندر لگتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے اس ملک کو نہیں عطا فرمائی؟ ہمارا بلوچستان زمینی ذخیروں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر اس ملک میں قحط آیا ہے تو وہ بس صفات کا آیا ہے، یہ نہیں کہ میرے ملک میں اچھائی نہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت بہت اللہ کے نیک بندے میرے دیس میں آباد ہیں، اس طرح ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن برائی غالب ہے جو تو نظر آ رہا ہے۔ تو اس دن کے حوالے سے میں صرف ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس ملک کو پاک بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ایک عزت دلانا چاہتے ہیں، ہم ایٹمی طاقت اللہ نے ہمیں بنایا، واحد اسلامی سلطنت ایٹمی طاقت ہے، لیکن عزت نہیں ملی، نہ عالمی سطح پر نہ علاقائی سطح پر، کہ عزت دینے والا اللہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلیل کرنے والا اللہ ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو عزت دینے کے اور ذلت سے بچانے کے کچھ اسباب میرے نبی نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے آج صرف ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، پھر سننے والے کم ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اربع اذا كانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں اگر تو مجھ سے لے لے اور اپنی زندگی میں اتار لے تو پھر تجھے کسی چیز کا نہ گھاٹا ہے، نہ کمی ہے، اور نہ ہی تیرا کوئی نقصان ہے۔ کہ صرف 4 لمبے لمبے وظیفے میرے نبی نہیں بتاتے تھے، مشقت والی وظائف میرے نبی نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کے لیے آسانیاں فرما گئے۔ کہ 4 بات، 40 نہیں ہیں، 14 نہیں ہیں، 44 نہیں، کہ 4۔ کیا ہیں وہ؟ حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، گویا میں یوں کہوں کہ میری پاکستان کی قوم سے، جس میں بہت سی قومیں آباد ہیں اور ہر صفات کے لوگ اس میں موجود ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، بالدار بھی، فقیر بھی، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو۔ حفظ و امانہ، زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا،
دیانتداری، دیانتداری وہ زیور ہے جو پرانا نہیں ہوتا ہے، جس کا رنگ پھیکا نہیں پڑتا ہے، جس کی قیمت میں کسی دور میں کمی نہیں آتی۔ دوسرا ارشاد فرمایا صدق و حدیث، کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ان دو کی وضاحت کے لیے ایک اور حدیث سنو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا چار باتیں، ان میں سے دو کون سی ہیں؟ دیانتداری، دھوکہ نہیں دینا، سچ بول، جھوٹ نہیں بولنا، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کے ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دکان میں نوکروں کے ساتھ، آفس میں ملازمین کے ساتھ، جاب پر اپنے ماتحتوں کے ساتھ، آفس میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اخلاق اچھے کر لو، اور آپس کی لڑائیاں مٹا دو۔ خاص طور پر جو مذہب کے نام کی لڑائی چل رہی ہے، جو مجھے رلاتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، کہ تعصب ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ میری قوم تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہے، انشاءاللہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، کہ وہ جو بنیادی اعتقاد ہیں اس کے اوپر قائم ہو، ختم نبوت کا قائل ہو، توحید و رسالت، جو 5 باتیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، موت کے بعد کی زندگی پر، ختم نبوت پر، سب کو گلے لگانا سیکھو، سب سے محبت کرنا سیکھو، سب کے ساتھ اچھے اخلاق برتو، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے۔ تو میرا تیسری بات میرے نبی کی ہے، اپنے اخلاق اچھے کر۔ اخلاق اچھے کا بہت بڑا حصہ اس زبان کے ساتھ ہے، تو زبان سے گالی دینا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کو گالی نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، الزام نہ لگائیں، بہتان نہ لگائیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے کسی نیک عورت پہ بدکاری کا بہتان لگا دیا، وہ 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا ہوا بھی اگر مرا تو جہنم میں جائے گا، جنت کی ہوا بھی نہیں اس کو مل سکتی ہے۔ تو تیسری چیز جو میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کر، اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کماؤ۔ حرام بازار میں بکھرا پڑا ہے، 2 طرح کا حرام ہے، ایک کام ہی حرام، ڈرگز بیچتا ہے، ہیروئن بیچتا ہے، چرس بیچتا ہے، افیم بیچتا ہے، شراب بیچتا ہے، یہ تو کام ہی حرام ہے۔ دوسرا کام تو ٹھیک ہے، کپڑا بیچتا ہے، لوہا بیچتا ہے، لیکن سارا دن اس میں ہیرا پھیری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک مثال تو پیشاب کی، تو پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے کی مثال دودھ کی ہے، جس میں چند قطرے پیشاب کے گر گئے، تو دودھ تو پاک تھا، پیشاب کے قطروں کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا۔ تو میری تیسری میرے نبی کی بات ہے، چوتھی میرے نبی کی آخری بات ہے، رزق حلال کماؤ۔